إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الفطر من العشر الأواخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. इस्लामी भाइयों, तमाम हाज़रीन खुतबे जुमा, मैं अपने आप को और आप तमामी अफराद को तक़वे इलाही की वसीयत व तक़दीम करता हूँ और ये बात याद रहे कि अल्लाह का तक़वा यह है एक बंदे मोमिन के लिए उसकी जिंदगी के लिए बिलखुसूस आने वाली जिंदगी उखरवी जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन तोशा है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। ये बात मैं आपको बताऊं कि रमज़ान मुबारक का महीना हमने आपने पाया। रमज़ान का जो रोज़ा हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है उसके चंद ही अय्याम हैं। कुरान करीम की तारीफ के मुताबिक अय्याम मअदूदात, गिने हुए दिन। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये गिने हुए दिन उनमें से बेशतर उनमें का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है
اور اس وقت جب ہم آپ سانس لے رہے ہیں تو اس ماہ مبارک کے چند ہی بابرکت ایام باقی ہیں، دن روزے گزر رہے ہیں، رمضان کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ اس چیز کو جانتے سمجھتے پوچھتے ہوئے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اپنی عبادت میں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے پاس اجر و ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، اس عبادت میں ہمیں اضافہ کر لینا چاہیے۔ دن تو رمضان کے گھٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال صالحہ کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اس قدر محنت و مشقت سے کام لیتے تھے کہ جو بقیہ دیگر ایام میں اس قدر محنت آپ نہیں کرتے تھے، عبادت کو آپ خوب کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے۔ لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستہم فی العشر اواخر ما لا یستہم فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اس قدر جذب و جہد کرتے تھے اور اتنا کرتے تھے کہ اتنا اور باقیہ اس کے علاوہ دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مبارک ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے عبادات میں، اعمال صالحہ میں صرف کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور ان بندوں میں سے اللہ کے ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ آزادی کا پروانہ لکھوں من النار، آزادی کا پروانہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ایمان کامل اور عمل صالح کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وكذلك قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے دینی بھائیوں، میں جمعہ کے دوسرے خطبے میں ایک بات عشرے اخیرہ کے متعلق ہی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ رمضان کا صوم ہو، روزہ، رمضان کا قیام ہو، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ الوتر، یہ سب نام ہیں ایک ہی مسمى کے،
اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام، لیلۃ القدر کے اندر نماز تہجد کی ادائیگی، یہ تینوں ہی عمل ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان کے طور پر اور اللہ جل وعلا کے یہاں اجر و ثواب کی نیت سے عمل میں آتا ہے تو اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے صغائر ذنوب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عظمت ہے رمضان کے روزے کی، یہ بشارت ہے ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں قیام کی، اور یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کے قیام کی۔ لیکن اس کے لیے یہ دو لفظ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہمارا روزہ یہ ایمان و احتساب کے طور پر ہونا چاہیے، ہماری نماز تراویح یہ ایمان کے ساتھ اور اللہ جل وعلا کے ہاں اجر و ثواب کی طلب کی نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر پانے اور لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا اصل داعیہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور مقصد اور غایت اللہ جل وعلا کے یہاں اجر و ثواب کی طلب ہونی چاہیے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، اور ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ خالق ارض و سما جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اس کو کسی عادت کے طور پر نہیں اور کوئی دوسری روایت سے نہیں مطلوب ہے، بلکہ یہ ہمارے رب جل وعلا کا امر ہے اور اس کا وہ فریضہ ہے اس نے ہم پر عائد کیا ہے۔ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ ہمارا روزہ ہونا چاہیے، ہماری تہجد ہونی چاہیے، اس طرح سے ہماری لیلۃ القدر کی ساری عبادتیں اور اس کا قیام ہونا چاہیے۔ تب ثمرہ یہ ہے اور برکت یہ ہے، کتنی عظیم شان بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اس کے سارے گناہ جو چھوٹے چھوٹے تقاضائے بشریت ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخری عشرے کے فوائد و برکات ہم آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن فضائل کی ساری دنیا کے تعلق سے میں پورے اعتماد کے ساتھ اور فل کانفیڈنس کے ساتھ اعلان بتاتا ہوں کہ فضائل کو صحیح آیات کی روشنی میں، صحیح احادیث نبویہ کی روشنی میں ثابت ہے، وہ بالکل درست ہے، لیکن فضائل کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے مستفید ہونے والی بات ہونی چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانے والی بات پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری فضیلتیں اور جو نہیں سنائی گئی اس کے علاوہ جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن یہ فضیلتیں ہمارے اعمال نامے میں تب درج ہوں گی جب ہم اس کے لیے وہ کچھ کریں گے جس کا اللہ جل وعلا نے حکم دیا ہے اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی اور آپ کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے جب ہم عملی ضرورت فراہم کریں گے تب ان فضائل اور ان برکات کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کتنا گناہ در گناہ دیا ہی کرتا ہے، اور سب کے بارے میں آپ کے حدیث پہلے ہی سن چکے ہوں گے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ قیامت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب ریان ہے کہ جسے صرف صوم
رکھنے والے روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، فضائل کی ایک دنیا ہے۔ لیکن تبھی جب ہم رمضان کے جملہ حقوق اور اسی طرح سے روزے کے سارے حقوق کو ادا کریں گے اور وہ بنیادی مقصد حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے تو روزے کی فضیلت اور عبادات کی روایت ہے، اور وہ ہے تقوی الہی سے اگر ہمارا دامن بھرا ہوگا تب ہمارے صحیفے اور ہمارے اعمال نامے میں ہم فوائد و برکات کی ساری دنیا سمٹ کے اجر و ثواب کے طور پر اور نیکی کے طور پر آئے گی، یہ اہم بات ہے۔ آخری عشرے کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ اسی میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ تھا کہ آپ اعتکاف کرتے تھے اور اعتکاف کو وہ عظیم سنت اور عبادت کی وہ شکل ہے مشروع کہ اس پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی عمل کیا ہے۔ اعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجه من بعده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور آپ کے بعد آپ کے مطہرات نے اعتکاف کیا، اور یہ اعتکاف تو عظیم شان عبادت کی شکل ہے، اس کی غرب و غائب اصل ہے کہ آخری عشرے کی راتوں میں سے بالخصوص 7 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی قدر والی رات ہے جس کی اپنی فضیلت ہے، اسی کو پانے کے لیے ہی یہ بندے مسلم اللہ جل وعلا کی عبادت کرنے والا وہ مسجد میں مشاہیر ہو کر کے اس رات کو پانے کا جتن کرتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ کہ ہماری مسجد دیکھ کے باغ ہو گیا کہ وہ یقین کی ایک انتہائی بہترین تعداد اس سنت پہ عمل پیرا ہے، ورنہ میں علاقہ جوار کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی روشنی میں شاید یہ جملہ میرا صحیح ہو کہ اعتکاف سنت مہجورہ بن رہی ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس کا مقرب بندہ بن جائیں، اور یہ بات یاد رہے کہ عبادت ہی تو وہ اصل حقیقی مقصد ہے جس کی خاطر ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس فطر کی رات کو، اس قدر کی رات کو پانے کے لیے کوشش کرو، ڈھونڈو، تلاشو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ وتر والی راتوں میں آخری عشرے کی لیلۃ القدر ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ بات پتہ نہیں کہاں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ آخری عشرے میں صرف 10 راتوں ہی میں عبادت کا اہتمام کرنے کا چلن علاقہ اور جوار میں عام ہوا، اس پر عمل آج تک ہے، ورنہ حدیث کی روشنی میں ہمیں ان 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو پانے کے لیے عبادت میں جٹ جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کا طریق یہی تھا کہ اذا دخل الحشر شد میزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ یہ بات میں کل ہی بتاتا ہوں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جب آ جاتا تھا تو کمر کس لیتے پوری طرح سے عبادت کے لیے تیاری کر دیتے تھے اور راتیں جاگ کے گزارتے تھے، پھر اس کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور عبادت کی خاطر اپنی ازواج مطہرات کو بیدار کرتے تھے۔ حدیث میں پیغام یہ ہے کہ ہم رسول کی عبادت کریں اور خود بھی عبادت کریں اور جمع کی عبادت کریں، اور نہ یہ کہ خود ہی عبادت کریں بلکہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بال بچوں کو بھی عبادت ہی کے لیے بیدار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
अल्लाह ताला तो अपनी रहमत से हमारी तमाम इबादतों को बिलखुसूस इस माह मुबारक के सौम को, रोजे को, हमारी नमाज तरावीह को, क़याम को और लैलतुल क़द्र में की जाने वाली इबादत और उसके क़याम को ये अल्लाह ताला को कबूल कर ले और अपने आप को जरा बंद कीजिए। चंद दिन बाकी हैं, उनको गनीमत जानिए कि इंसान जिसके लिए अजल मुकर्रर है न जाने कब आखिरी सांस आए और निकल जाए और ये रूह बर्बाद कर जाए। इसलिए इन मुबारक साअतों को गनीमत जानना चाहिए। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश्शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन वक़्फ़ि الدين عن المدينين। اللهم انصرنا ولا تنصر علينا। اللهم آتنا ولا تحرمنا। اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم جنبنا منكرات الأعمال والأخلاق والأقوال والأحوال. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وسائر صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر.